مرکزی وزیر خارجہ جے شنکر نے اقلیتوں پر مظالم کے الزامات کی تحقیقات اور ہندوستان میں مذہبی آزادی کا جائزہ لینے کے لیے امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کے وفد کو ہندوستان کا ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے۔ USCIRF نے ہندوستان میں مذہبی آزادی کی صورتحال پر مذمت بھی کی تھی۔ USCIRF نے اپریل 2020 میں کہا تھا کہ سبھی حلقوں کی جانب سے تشویش ظاہر کی جا رہی ہے کہ ہندوستان میں مذہبی آزادی تنزلی کی طرف مائل ہے۔ روزنامہ انقلاب نے جسٹس مارکنڈے کاٹجو کا ایک مضمون شائع کیا ہے جس کی سرخی کچھ اس طرح ہے۔ مرکزی وزیر خارجہ جے شنکر نے اقلیتوں پر مظالم کے الزامات کی تحقیقات اور ہندوستان میں مذہبی آزادی کا جائزہ لینے کے لیے امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کے وفد کو ہندوستان کا ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انکار بین الاقوامی قانون کے تحت درست ہے؟ ہمارا کہنا ہے کہ نہیں۔ ویسٹ فالن معاہدہ امن نے 1648 میں ویسٹ فالن کی خود مختاری کے تصور کو جنم دیا۔ بین الاقوامی قانون میں یہ اصول ہے کہ ہر ریاست کو اپنی سرزمین پر خصوصی خود مختاری حاصل ہے جو اسے اپنے گھریلو دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے اپنے معاملات میں غیر ملکی مداخلت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس اصول کو نیشن اسٹیٹ کے تصور سے بھی جوڑا گیا تھا جس کی اصلاح کو 18ویں صدی میں ایک ایسی کمیونٹی کے لیے ڈھال دیا گیا جس کی مشترکہ نسل اور زبان ہو۔ بالآخر یہ اصول 20ویں صدی میں نسلی قوم پرستی کے عروج کا باعث بنا جس کو بدنام زمانہ نازی حکومت نے انجام دیا۔ ویسٹ فالن کی خود مختاری کے تصور پر تنقید اس وقت شروع ہوئی جب بین الاقوامی قانونی اسکالرز نے خود مختاری کی آڑ میں نازی حکومت کے ذریعے یہودیوں پر مظالم کو دیکھا۔ اس طرح کی حکمرانی کی مکروہ بنیاد یہ تھی کہ کسی بھی حکومت کو کسی بھی ایسی شناخت جو کہ اکثریت کے خیال میں خود کو نہیں ڈھالتی اس کے صفائے کا اس کو مکمل اختیار حاصل ہے۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد ہی ریاستوں نے مابعد ویسٹ فالن ایک ایسے نظام پر غور کرنا شروع کیا ہے جس کے تحت ریاستیں انسانی حقوق کی پامالیوں کی صورت میں مداخلت کریں گی۔ انسانی بنیاد پر مداخلت کو مطلق خود مختاری کے اصولوں سے مستثنی قرار دیا گیا۔ دوسری طرف ہمارے جیسے نوآبادیاتی قوم کے لیے تاہم مداخلت کی اصطلاح اکثر سامراجی یلغار کی یاد دلاتی ہے۔ غیر ملکی طاقتوں کے حملے کو جائز قرار دینے یا پردہ پوشی کرنے پر کچھ لوگوں نے انسانی بنیاد پر مداخلت کو بھی ٹروجن ہارس کہہ کر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ بحث ہندوستان میں امریکی کانگریس کی ایک غیر سرکاری مشاورتی تنظیم USCIRF کی ٹیم کو حکومت کی جانب سے ویزے سے انکار کے بعد آئی ہے۔ USCIRF ہندوستان میں مذہبی آزادی کی صورتحال کی مذمت کر چکی ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایک غیر ملکی ادارے کے پاس ہندوستانی شہریوں کی صورتحال کے بارے میں کچھ کہنے یا مداخلت کا حق نہیں ہے۔ USCIRF پر ان کا غصہ دراصل اس تنظیم کی امریکی انتظامیہ کو کی گئی سفارش ہے کہ ہندوستان کو ایک خاص تشویش کے حامل ملک کے طور پر نامزد کیا جائے۔ یہ 2002 کے گجرات کے قتل عام کے بعد پہلی بار ہوا ہے۔ USCIRF نے اپریل 2020 میں کہا تھا کہ سبھی حلقوں کی جانب سے تشویش ظاہر کی جا رہی ہے کہ ہندوستان میں مذہبی آزادی تنزلی کی طرف مائل ہے۔ اس نے CAA NRC جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے، گو کشی کے خلاف قانون اور فروری میں دہلی کے فسادات کا حوالہ دیا جس سے مذہبی اقلیتوں کے خلاف ہراسانی اور تشدد کی ملک گیر مہم کا کلچر پیدا ہو۔ تاہم جے شنکر کے مطابق ہندوستانی شہریوں کے بنیادی حقوق پر تبصرے غلط بیانی اور غیر ضروری ہیں۔ لہٰذا یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ آیا USCIRF ٹیم کو ویزا دینے سے انکار کرنے میں ہندوستانی حکومت حق بجانب ہے؟ اس سے بھی اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ ملک کی مسلم اقلیت اجتماعی طور پر نازی طرز کے ظلم و ستم کا تجربہ کر رہی ہے۔
اخلاق پہلو خان اور تبریز انصاری کے نام اس سینکڑوں ہجومی تشدد کے شکار افراد کی تلخ یادیں جنم دیتے ہیں جو انصاف کے منتظر ہیں۔ NRC CAA کے مظاہرین جنہوں نے بنیادی طور پر امتیازی قوانین کے خلاف خدشات کا اظہار کیا، من گھڑت الزامات کے تحت ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں صرف مسلم کارکنوں جیسے صفورہ زرگر، ڈاکٹر کفیل خان اور شرجیل امام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف مرکزی وزراء ہجومی تشدد کرنے والوں کو پھول مالا پہناتے ہیں۔ جانوروں پر ہونے والے تشدد کے واقعے کو فرقہ وارانہ رنگ دیا جاتا ہے۔ کپل مشرا اور مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر جیسے افراد کو بچایا جاتا ہے، جنہوں نے اپنے حامیوں کو صاف الفاظ میں بھڑکایا، دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو، اور ابھی تک ان کے نام دہلی فسادات کے معاملے کی چارج شیٹ میں بھی شامل نہیں ہیں۔ دائیں بازو سے وفاداری کرنے والے کسی بھی فرد کی جانچ میں بری طرح سمجھوتا کیا گیا ہے۔ تبلیغی جماعت کی آڑ میں مسلمانوں کو کورونا وائرس کے لیے ذمہ دار قرار دینے اور انہیں برا بھلا کہنے میں میڈیا کا کردار بھی پوری طرح واضح ہے۔ جیسا کہ روانڈا میں نسل کشی کے لیے ریڈیو اشتعال انگیزی کی گئی، ان برسوں کے بعد جوزف گوئبلس کو سکون مل رہا ہوگا کہ اس کے پروپیگنڈا کے نظریات کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ ہماری رائے میں آج کی دنیا میں نہ تو کوئی حکومت ریاستی خود مختاری کے متعلق ویسٹ فالن اصول پر انحصار کرتے ہوئے پوری طرح سے استثناء کا دعویٰ کر سکتی ہے، اور نہ ہی غیر ملکی قومیں کسی ملک کے اندر انسانی بحران کا بہانہ بنا کر حملہ کرنے کے حق کا دعویٰ کر سکتی ہیں۔ بین الاقوامی قانون میں ایک درمیانی زمین تلاش کرنا ہوگی۔ ہماری رائے میں درمیانی زمین یہ ہے کہ غیر ممالک کسی ملک پر حملے کی حد تک مداخلت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ کوئی ملک غیر ممالک کی طرف سے کسی بھی طرح کی مداخلت کا مکمل انکار کرنے کے لیے ویسٹ فالن کے اصول پر مکمل انحصار کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال آج کی دنیا ایک چھوٹی سی دنیا بن چکی ہے اور عالمگیریت اختیار کر چکی ہے۔ ایک ملک میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر دوسرے ملک پر پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے ہماری رائے ہے کہ درست بین الاقوامی اصول یہ ہے کہ کوئی غیر ملک کسی انسانی بحران کی بنیاد پر کسی دوسرے ملک پر حملہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ کسی ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کی جانچ پڑتال ضرور کر سکتا ہے۔ جہاں اقلیتوں پر ظلم و ستم یا اس طرح کے دوسرے مظالم کا بنیادی طور پر ثبوت موجود ہو۔ مسلمانوں پر ہونے والے پرتشدد ادارہ جاتی ظلم جس میں ریاست کا کوئی بھی ادارہ جواب دہی قائم کرتے ہوئے نظر نہیں آتا، ایسے میں تحقیقات کے حق کے نظریے کی جڑیں جنم لیتی ہیں۔ یہ ویسٹ فالن کی خود مختاری اور انسانی بنیاد پر مداخلت کی درمیانی زمین ہے۔ بہرحال حکومتیں اپنے شہریوں کے خلاف منظم ظلم و ستم پر خود مختاری کے حق کے محفوظ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی ہیں۔ اقلیتوں پر مظالم کے الزام کے حوالے سے جس تحقیقات کی وکالت کی جا رہی ہے، اس میں آزاد ماہرین کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات پر غور کرنے کی اجازت دینا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو بین الاقوامی ادارے کے لیے نئی بات ہے۔ سراسر انکار اور عدم اتفاق بین الاقوامی موقف کے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ یقینی بنانا کم سے کم ضروری ہے کہ ملک بھر میں تعمیر کیے جا رہے حراستی مراکز عدم تحمل کے اس ماحول میں کہیں دوسرا آخری حل تو نہیں ہے۔ اس لیے ہماری رائے ہے کہ مرکزی وزیر خارجہ جے شنکر USCIRF کے وفد کو ویزا دینے سے انکار کرنے میں بین الاقوامی قانون کے تحت حق بجانب نہیں تھے، جو ہندوستان میں اقلیتوں پر مظالم کے الزامات کی تحقیقات کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ تھا ناظرین روزنامہ انقلاب میں شائع مضمون، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان کے مرکزی وزیر خارجہ نے اقلیتوں پر جس طرح مظالم کے الزامات کی تحقیقات اور ہندوستان میں مذہبی آزادی کا جائزہ لینے کے لیے USCIRF کے وفد کو ہندوستان کا ویزا دینے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا ہے کہ ایک غیر ملکی ادارے کے پاس ہندوستانی شہریوں کی صورتحال کے بارے میں کچھ کہنے یا مداخلت کا حق نہیں ہے۔ اب اس سے ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر وزیر خارجہ جے شنکر نے USCIRF کے وفد کو ویزا دینے سے انکار کیوں کیا؟ یسرا انصاری کی رپورٹ MMC نیوز انڈیا، نئی دہلی۔